صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آداب حضرات کے سامنے استقبال رمضان اور رمضان کیسے گزارے اس موضوع پر مجھے کچھ کہنا ہے. دعا کیجیے گا اللہ پاک حق بات حق طریقے کے ساتھ حق نیت کے ساتھ آپ حضرات تک امانت کے طور پر کہنے کی توفیق دے اور اللہ جل شانہ زبان سے وہ باتیں نکلوائے جس سے میرا آپ کا امت کا فائدہ ہو. ان باتوں سے میری آپ کی امت کی حفاظت کرے جس سے فتنہ فساد شرور و فتن پھیلتا ہو. تو اللہ تعالی عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے. بزرگان محترم، انسان گناہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے کرتے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک انسان کو اپنے قریب لانے کے لیے وقتاً فوقتاً ایسے ماحول اور ایسا وقت لاتے ہیں تاکہ انسان اللہ کا مقرب بندہ بن جائے. کبھی تہجد کا وقت لاتے ہیں، کبھی تو عصر کے بعد والا وقت قیمتی ہوتا ہے، کبھی
دنوں کے اعتبار سے جمعہ کا دن تقرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اسی طرح مہینوں کے اعتبار سے یہ رمضان المبارک والا مہینہ جس کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کا تقرب زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتا ہے۔ رمضان کی قدر ان اللہ والوں سے پوچھئے گا جن کو آنے سے پہلے بہت زیادہ خوشیاں محسوس ہوتی تھیں کہ اب رمضان آ رہا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام بھی آپ شعبان کے آخری جمعہ میں جو آپ نے خطبہ دیا اسی رمضان کے متعلق تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے بہت ہی اہمیت کے ساتھ ہم سب کو متوجہ کروایا، کہا دیکھو تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فکر ہونے والا ہے، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کا پہلا حصہ رحمت ہے اور جس کے اندر مغفرت کے وعدے اللہ پاک نے رکھے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، یعنی جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے فتحت ابواب جنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ انسان اپنا جو عمل کرتا ہے، کیونکہ اس رمضان میں صرف آدمی ایک سجدہ کرتا ہے۔ حدیث منورہ میں رسول علیہ السلام نے فرمایا 1500 سجدے کرنے کا اس کو اللہ پاک ثواب عطا کرتے ہیں۔ جو بندہ اس میں صرف عبادت کرتا ہے تو اس بندے کے لیے 60,000 محل، ایسا ایک محل پر ہوگا کہ جس کے دروازے 60,000 ہوں گے اور ہر دروازے پر ایک سونے کا محل ہوگا جو اس بندے کے لیے دیا جائے گا۔ بے شمار فضائل احادیث منورہ میں رسول علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، بلکہ حدیث میں یہاں تک آیا کہ جو بندہ رمضان میں صرف نیکی کرتا ہے کہ اس کے نیکی کا ثواب ایک درخت جو ایسا ایک اتنا بڑا درخت ہوگا جس کا سایہ 500 میل سے زیادہ دوری پر ہوگا۔ یہ ثوابات اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے؟ کیا چاہتے کیا ہے اللہ اس سے؟ چاہتے ہی ہے بزرگان محترم کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے۔ جہاں رمضان میں صرف بندہ ایک سجدہ کرتا ہے اسے 1500 سجدوں کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ پہلا روزہ وہ جو جیسے رکھتا ہے اس سے لے کر گزشتہ سال کے رمضان تک، یعنی اب سے لے کر گزشتہ سال کے رمضان تک جو جو گناہ ہو گئے، فرمایا کہ اس کے پورے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سب جو ثواب بتائے گئے ہیں اللہ کی طرف سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے بارے میں اللہ چاہتے ہیں کہ یہ جو میرا بندہ ہے وہ میرا خاص ہو جائے، میرا مقرب ہو جائے۔ اسی لیے یہ فرض پڑتا ہے تو اسے 70 فرضوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس رمضان کی مجھے اور آپ کو قدر کرنی چاہیے۔ اس کی قدر کیا ہے؟ دیکھیے ہم نے 5 اعمال اس کو خاص بنا لیا، جیسے وہ بھی ہے رمضان میں ہم نے یہ سمجھا کہ صرف نماز ہے، روزہ ہے، تراویح ہے، نہیں، اس کے علاوہ بھی رمضان ہمیں ایک سبق دیتا ہے۔ 11 مہینے میری اور آپ کی زندگی جو اللہ کی نافرمانیوں سے لبریز تھی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے تھے،
روزہ ہے. اب روزے کی حالت میں چاہے اسے جتنی بھی گرمی لگ جائے، گھر کے اندر ٹھنڈا سا پانی ہے اور اس کے اندر ماشاءاللہ شربت موجود ہے، لیکن بیچارہ وہ پیتا نہیں. بڑا تو دور کی بات، چھوٹے سے بچے کو بھی آپ بولیے گا وہ کہے گا نہیں نہیں میرا تو روزہ ہے. اسے معلوم ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، پی سکتا ہے آرام کے ساتھ، لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی تو نہیں، میرا تو اللہ دیکھ رہا ہے. اس کے بعد والی جو ہماری زندگی ہے 11 مہینے والی زندگی، اس زندگی میں بھی یہ احساس ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس روزوں کو فرض کیا ہے. کلام مجید میں اللہ پاک کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. لوگوں دیکھو ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. اب یہ نہ سمجھنا نعوذ باللہ ہمارے پاس کھانے کے گورنر میں کھانا کم ہو چکا ہے، چاول ختم ہو چکے ہیں اور اسی طرح آٹا دال دانا ختم ہو چکا ہے، اس لیے ہم 11 مہینے تمہیں کھلا کر 1 مہینہ تمہیں بھوکا رکھ کر ہمارے گورنر کے اندر، ہمارے اسٹاک روم کے اندر ہم سامان زیادہ بچا لینا چاہتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے تمہیں بلکہ بزرگان محترم رمضان میں آدمی جتنا استعمال کرتا ہے غیر رمضان میں اتنا استعمال نہیں کرتا. پھر بھی اللہ نے کیوں رکھا اور یہ بھی صاف کہہ دیا کہ صرف یہ روزے تم پر نہیں، تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ہم نے ان پر بھی روزوں کو فرض کیا. بعض قوموں میں اللہ تعالیٰ نے عاشورے کے روزے کو فرض رکھا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک عاشورے کا روزہ فرض تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں عجیب روزے تھے آپ کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں روزے تھے تو ان کے بھی بڑے عجیب روزے کہ آدمی اگر روزہ رکھ رہا ہے تو روزے کے اندر یہ بات بھی نہیں کرنا، کسی کو بات کرنے کی بھی اجازت ہے. لیکن امت محمدیہ میں اللہ پاک نے بڑے آسان سے روزے رکھے ہیں کہ آسانی کے ساتھ آدمی فجر سے پہلے سحری کر لے، بلکہ سحری کھانے والے کو کہا گیا کہ سحری کھانا عبادت ہے. اور پھر مغرب کے بعد تک اسے روزہ کھولنے تک، اور اسے جب یہ کہا گیا کہ اس درمیان جو مختصر سا وقت ہے اس میں آدمی جو چیزوں سے کنٹرول کرتا ہے تو پھر اس کے بعد والے جو 11 مہینے ہیں ان چیزوں میں بھی اسے کنٹرول سے رہنا چاہیے. جہاں وہ روزہ رکھ کر بیچارہ کچھ کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، تو ایسے ہی بزرگان محترم یہ آسان باتیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور ہر مسلمان کو معلوم ہے رمضان میں روزے رکھنا. لیکن مجھے آپ کو یہ بتلانا ہے نیکیاں کمانا کمال کی بات نہیں ہے. دیکھیے رمضان میں آپ کو بے شمار نیکیاں مل رہی ہیں. ایک سجدہ کرتے ہیں تو 1500 سجدوں کا آپ کو ثواب دیا جا رہا ہے. ایک فرض پڑھتے ہیں 70 فرضوں کا ثواب آپ کو دیا جا رہا ہے. نفل پڑھتے ہیں فرضوں کا آپ کو ثواب ہے. یہ جو ثوابات کا بہار آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے یہ کمانا، یہ کمال کی بات نہیں ہے، اس کی حفاظت اصل ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی بازار جائے، کروڑ روپے کما کر آ رہا ہے، راستے میں آتے ہوئے وہ جو اس کے پیسے اس نے جو کمایا تھا وہ چوری ہو جائے یا وہ ضائع ہو جائے. اب بیچارہ گھر آتا ہے تو خالی ہاتھ آتا ہے. ایک دوسرا آدمی ہے وہ بھی صبح سویرے اس کے ساتھ بازار گیا تھا، صرف اس نے 100 روپے لے کر آیا اور آسانی کے ساتھ گھر لایا ہے اور گھر کے اندر ماشاءاللہ اس کی جو ضرورتیں تھی وہ پورا کرنے کی کوشش کی. اب آپ بتائیے دونوں میں کون اچھا ہے؟ جو کروڑ روپے کمایا تھا وہ افضل ہے جو بیچارہ صرف 100 روپے کمایا، جو گھر کو ٹھیک ٹھاک طور پر وہ واپس لے کر آئے. ظاہر سی بات ہے
روزہ نہیں رکھتا، ایسے آدمی کا جو اب اس کا روزہ بیکار ہو جاتا ہے، اس کا صرف بھوکا رہتا ہے، اسے کوئی ثواب نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رب صائم لم یکن الا جو، کہ وہ آدمی کو بہت سارے روزے دار ایسے ہوں گے جن کو سوائے بھوک کے کچھ نہیں، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ کون سے روزے دار ہیں؟ بالخصوص ہمارے وہ نوجوان سنیں، روزے کی حالت میں آدمی گناہ کر بیٹھتا ہے۔ صرف بھائی بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، روزے کی حالت میں ٹی وی پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ بھائی رمضان آ گیا اس لیے ٹی وی پر پردہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر روزے کی حالت میں کبھی اس کی غیبت اس کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، یہ ایسا کرے اور میں ویسا کرے۔ اب ظاہر سی بات، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں دو لوگوں نے روزہ رکھا، اور روزے کی حالت اللہ پاک اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن ان دو عورتوں کی ایسی حالت تھی، بیچاریاں جان پوری کا عالم تھا، بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ حضور علیہ السلام سے مسئلہ دریافت کیا کہ حضور بیچاری دو عورتوں نے روزہ رکھا ہے، لیکن روزے کی حالت میں ان کو اتنی زیادہ سخت تکلیف ہو رہی ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ ان کی جان چلی جائے، اس لیے مسئلہ ارشاد فرمائیے کیا کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے کہا تم ایسے کرو، ان دونوں عورتوں کے سامنے تش پیش کرو اور ان سے کہو کہ وہ خیر کریں۔ جب دونوں عورتوں کے سامنے تش پیش کیا گیا اور انہوں نے خیر کی تو پورے حلق سے خون کے ڈوبنے کتنے شروع ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ ماجرا ہوا تو صحابہ نے آ کر سنایا کہ اللہ کے رسول، انہوں نے تو گوشت دور کی بات، چکنا تو دور کی بات، انہوں نے گوشت کو سنتا بھی نہیں ہے، لیکن ان کے حلقوں سے گوشت نکل رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ بات یہ ہے کہ انہوں نے روزے کی حالت میں اپنی مسلمان بہن کی غیبت کی تھی، اور غیبت کرنا یہ مردار گوشت کھانے کی طرح ہے۔ کلام مجید میں اللہ پاک کہتے ہیں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی کا مردار گوشت کھانا تمہیں پسند ہے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی پسند نہیں کرے گا۔ روزے کی حالت میں بیٹھ کر گپ شپ میں لگ جانا، کہ اس طرح اس کی غیبت۔ دیکھیے شیطان کیا کرتا ہے، شیطان تھوڑا سا اس کا عیب سامنے رکھتا ہے، اب یہ بولنا شروع کر دیا، اب ہوتا کیا ہے، اب وہ بیچارہ روزہ رکھ کر خاموشی کے ساتھ اس کو چاہیے تھا ذکر کرنا چاہیے تھا، قرآن پڑھنا چاہیے تھا، یا کوئی چیز نہیں آتی ہے، کوئی سورہ نہیں آتا ہے، سیکھنا چاہیے تھا، اگر آتا ہے تو کسی کو سکھانا چاہیے تھا، قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا چاہیے تھا۔ اس کو چھوڑ کر بیچارہ بیٹھ جاتا ہے، باتوں میں لگ جاتا ہے، لگتے قیمت ایسے شروع ہوتی ہے، وہ روزہ اس کا بیکار ہو جاتا ہے، صرف اور صرف بھوکا رہتا، کوئی کچھ نہیں ملتا۔ ایسے روزے ہم اسی وجہ سے ہم دیکھیے 25 سال سے روزہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں، 35 سال سے روزہ رکھتے ہوئے، 40 سال سے روزہ رکھتے ہوئے، ذرا اللہ کے لیے غور کیجئے گا ہمارے اندر کیا وہ چیز آئی جس چیز کا اللہ مطالبہ کر رہے ہیں؟ کیا میرے اندر وہ خوف آیا؟ ہر سال الحمدللہ روزے رکھتے ہیں،
زیادہ کھانے سے اور طبیعت کے اندر نقصان پیدا کر لینے سے، بیکار گلانے کی وجہ سے باتوں میں لگ کر یا قرآن کی تلاوت چھوڑ کر، دیکھیے جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ عبادات میں لگے، قرآن زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں۔ رمضان کا مہینہ یہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے۔ زیادہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ رمضان میں کثرت کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ حضرت اکابر کی زبانیں آپ پڑھیے گا، ہمیشہ رمضان کا بڑا اچھا موقع ہوتا ہے۔ آپ فجر کی نماز میں ایک پاؤ پارا پڑھیے، 5 نمازوں میں اگر پاؤ پارا آپ پڑھتے ہیں تو 1.25 پارا ہو جاتا ہے، اور ایک دم بالکل 16-17 دنوں کے اندر آسانی کے ساتھ اگر آپ ختم کرنا چاہیں تو پورے مہینے کے اندر اگر دن کے اندر آپ نے 3 پارے پڑھ لیے تو ظاہر سی بات ہے 30 دن کے اندر آسانی کے ساتھ آپ کے 3-4 قرآن تو ہو جائے۔ کوشش کرنے پر اگر نہیں آتا، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ حضرت بھی قرآن پڑھنے نہیں آتا، تو قرآن آپ خوب کثرت کے ساتھ، اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا روزے کے حالت میں 4 باتوں کی کثرت کیا جائے۔ لا الہ الا اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے روزے کے حالت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا زیادہ سے زیادہ، اور استغفار کی کثرت کرے، استغفر اللہ کہنے کا میرے سے قوموں سے اللہ سے گناہوں سے معافی مانگے، استغفر اللہ کی زیادہ کثرت کرے، اور جنت کی طلب کرے، جہنم سے پناہ مانگے۔ یہ 4 چیزیں کرنے کی ہیں، اور ان کے علاوہ بیکار میں روزے کے حالت کے اندر بہت سارے نوجوان ہمارے بچے کہ جیسے ہی سحری کر لیا اب روڈوں میں کھیلنا شروع کر دے، بیچارے پاس سونے والے ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے ایذائے مسلم، یہ حرام، دوسروں ہماری طرف سے کسی کو تکلیف ہونا یہ حرام ہے۔ جیسے ایک آدمی شراب پینے کو حرام سمجھتا ہے، سور کے گوشت کھانے کو حرام سمجھتا ہے، یہ حرام ہی ہے۔ اس سے زیادہ حرام ہمارے سے کسی کو تکلیف پہنچنا ہے۔ بہت سارے لوگ رمضان میں دوسروں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، نہ زبان سے تکلیف پہنچنا ہے، نہ کسی اعضاء سے تکلیف پہنچنا ہے۔ نوجوان بچے خاص کر اس بات کا خیال کریں کہ جیسے ہی آپ روزہ رکھ لیں تو پھر فجر کے بعد ایسا ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں جس کی کوئی یہ اللہ کا شکر بجا ہے۔ گزشتہ سال کے اگر مقابلے میں دیکھا جائے تو اگر ہم اندازہ کر لیں تو اللہ کا احسان ہے، دوسرے صوبہ جات میں لاک ڈاؤن کرنے کا وہ سوچ رہے اللہ حفاظت کرے، یہ سب ہماری غلطی ہوتی ہے۔ اس لیے اب وقت کی حکومت جیسے چاہتی ہے، اب جو وہاں سے قانون پاس ہوئے ہیں حضرت امیر شریعت نے بھی یہی کہا ہے کہ بھائی اس کو فالو کر، اسے بیکار نہ کر۔ ہو گیا آپ نے تراویح پڑھ لی تو سیدھے گھر چلے جائیں، جا کر خاموں کا ادھر ادھر بیٹھا، ظاہر سی بات ہے رات کی کرفیو لگی ہے، اب وہ ہم الٹا سیدھا کریں گے، آگے لوگ اسے دیکھتے تھے، اگر پورے کا پوری مسجد بند کر دے بزرگان محترم یہ افسوس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے روزے کو روزے کی طرح رکھیں، عبادات خوب کریں کثرت کے ساتھ۔ اگر آپ کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو نمازوں کو مکمل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کو قرآن کی تلاوت آتی ہے تو جتنی ہو سکے کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو سیکھنے کی کوشش کریں۔ رمضان میں ماشاءاللہ ہمارے مدارس کے طلبہ اکرام بچے آ جاتے ہیں اپنے گھروں میں چھٹیوں میں، آپ اپنے ان بچوں سے دوستی کر کر ان سے رابطہ کریں کہ بھائی تمہارا جو وقت ہے، میں یہ وقت ظہر کے بعد خالی ہوتا ہوں، مجھے تھوڑا سا پڑھنا سیکھیے گا، موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ اس کے برخلاف بیکار کی چیزوں میں لگنا، گپ شپ میں لگنا، یہ رمضان صحیح گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ تو ان حضرات کے لیے ہے جو حضرات روزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے بہت سارے مسلمان جو بیچارے روزہ نہیں رکھتے، یاد رکھیے گا اگر کوئی مسافر ہے اس کے لیے شریعت میں روزہ نہیں، اگر کوئی بیمار ہے اس کے لیے روزہ نہیں، یہ بات ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ طاقت ہونے کے باوجود، قوت ہونے کے باوجود
کھلا کر کسی طرح سے بہلا کر اور دودھ کے وقت حالانکہ دودھ پیتے بچوں کو روزہ رکھا ہے۔ ہمارے نوجوان اتنے مضبوط ہیں، دیکھیے گزشتہ سال ملا، اب آئندہ سال ملے گا یا نہیں ملے گا کس کو کیا گارنٹی ہے؟ بالخصوص میں بڑے درد کے ساتھ ہمارے ان ہوٹل والوں سے ہاتھ جوڑ کر اللہ کے لیے اور اللہ کی ناراضگی کو دعوت نہ دیں۔ ہم کیا سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم دروازے پر پردہ ڈال دیے اور ماشاءاللہ کھانے کون پوچھنے والا ہے؟ جھوٹے برسیں گے۔ اللہ جب ناراض ہو جاتے ہیں بدگمان محترم، یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ بڑی بڑی بیماریاں، اللہ کا گھر بند ہو جانا، مسجدوں کو روک لگا دیا جانا، یہ سب اللہ کی ناراضگی والے اعمال کی بدولت ہے۔ اور زیادہ اللہ کو ناراض نہ کرے، اللہ دھیر دیتے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ سے معافی نہیں مانگی اور زیادہ تکبرانہ طور پر اور زیادہ گھمنڈانہ طور پر ہم کیا ہو جائے گا، آپ کا بزنس تھوڑا سا کم ہو جائے، بھائی آپ بھی ایمان والے ہیں، غیروں کا محلہ کوئی نہیں ہے۔ بھائی اگر یہاں ایسا ہوتا کہ بھائی چلو یہاں پر غیر مسلم بھی آتے ہیں اور ان کا محلہ ہے، ان کے لیے بھی ضرورت نہیں، یہاں تو ماشاءاللہ 90% مسلمانوں کا محلہ ہے، لیکن ہر سال ہم بولتے ہیں کہ اللہ کے لیے آپ اپنے دکان چائے کی ہوٹلوں کو آپ بند رکھیں، رمضان کی قدر کریں، ناقدری نہ کریں۔ یاد رکھیے گا ناقدری کرتے ہیں میری بات نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے آمین کہی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بدعا دی ہے کہ جو آدمی رمضان کی قدر نہ کرے، حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ وہ ہلاک کو برباد ہو۔ اور آمین کس نے کہا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے آمین کہا۔ اب ظاہر سی بات ہے حضرت جبرائیل کی بدعا اور حضور کے آمین یہ تو قبول ہو کر رہے، اس لیے ہم بہت ہی مدد سماجت کے ساتھ عدم درخواست کرتے ہیں، بالخصوص ہمارے ہوٹل والے بھائیوں سے، آپ رمضان کے مکمل احترام کے ساتھ، بھائی لاک ڈاؤن آ گیا بند کر دیے تو کیا آپ کا گھر نہیں چلا؟ اللہ چلا۔ دیکھیے جب اللہ کتے بلیوں کو پالتے ہیں، جانوروں کو اللہ پالتے ہیں، تو کیا مجھے اور آپ کو نہیں پالتے؟ اس لیے رمضان کی قدر کریں، کرتے ہوئے ہم ہمارے ہوٹل والے بھائیوں سے اور دیگر جو ایسی چیزیں کرتے ہیں اور بالخصوص دوسرے عوام سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں، آپ روزہ نہیں ہے کسی وجہ سے تو کھلا کھڑے ہو کر بیڑی سگریٹ پینا یا کھلا کھاتے پیتے پھرنا، یاد رکھیے گا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کی طرح۔ آپ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھ رہے، کوئی بات چھپ کر، بیچارے آپ بیمار ہیں، ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا ہے، ٹھیک ہے اللہ آپ کو صحت دے، لیکن اس کے آڑ میں آ کر کھلا بیڑی سگریٹ راستوں میں بیٹھ کر پینا یہ اچھی بات ہے، یہ انسانیت سے گری ہوئی بات ہے۔ دعا کیجیے گا آنے والے رمضان کے اللہ پاک صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ صحت و عافیت کے ساتھ اللہ